بچوں کو تم دنیاوی کالج میں پڑھاتے ہو، اسی طرح اپنے بچوں کو دینی مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجو، دینی تعلیم سکھاؤ۔ اگر تمہارے بچوں نے، اگر تمہارے بیٹوں نے، اگر تمہاری بیٹیوں نے قرآن کی تعلیم سیکھی، دینی مدرسے میں پڑھنے گئے اور اچھے کی پہچان کری، اللہ اس کے رسول کا دین سیکھا، تو وہ وقت دور نہیں ہے، وہ ٹائم دور نہیں ہے۔ میرے تیرے مرنے کے بعد میری تیری بیٹی، میری تیری بہن، میری تیری عزیز، میرے تیرے مرنے کے بعد حضرات محترم میرے تیرے لیے قرآن کی تلاوت کرے گی، قرآن کا ذکر کرے گی، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے گی۔ جب قرآن کی تلاوت کرے گی، جب قرآن کا تلاوت کرے گا تو حضرات محترم ہمارے تمہارے لیے قرآن پاک پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کیا جائے گا۔ اگر ہم عذاب میں گرفتار ہوں گے تو رب تبارک و تعالی اسی قرآن کی پڑھنے کی برکت سے، اسی اللہ اس کے رسول کے ذکر کی کرنے کی برکت سے ہمارے عذاب کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ حضرات ایک شخص کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا دنیاوی اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، دوسرا شہزادہ دینی مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ جو لختے جگر دنیاوی اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی پوشاک بھی اچھی ہے، اس کا لباس بھی اچھا ہے، اس کے کپڑے بھی اچھے ہیں۔ جو لختے جگر، جو نور نظر، جو شہزادہ دینی مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی پوشاک بھی اچھی نہیں ہے، اس کا لباس بھی اچھا نہیں ہے، اس کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہے۔ مایوس ہوتا ہوا حضرات محترم مدرسہ پہنچا، پہنچنے کے بعد سلام عرض کیا، السلام علیکم۔ مولانا ریاض نعیمی صاحب نے سلام کا جواب دیا۔ حضرات یعنی استاد نے فرمایا، اے بیٹا آج تو اداس نظر آتا ہے، آج تیرے چہرے پہ رنجیدہ ہے، آج تو پریشان حال نظر ہے۔ اتنا سننے کے بعد بچے نے عرض کیا، اے میرے استاد محترم میں اس لیے پریشان حال ہوں، میرا دوسرا بھائی تھا جو دنیاوی اسکول میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، دنیاوی کالج میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس کی پوشاک بھی اچھی ہے، اس کا لباس بھی اچھا ہے، اور میری پوزیشن یہ ہے کہ میری کنڈیشن یہ ہے کہ میرا لباس یعنی اچھا نہیں ہے، اس لیے میں مایوس ہوں۔ اتنا سننے کے بعد مولانا ریاض رضوان صاحب نے، مولانا ریاض نعیمی صاحب نے فرمایا، اے بیٹا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا جو دوسرا بھائی دنیاوی کالج میں پڑھنے کے لیے گیا ہے وہ وقت میں یعنی دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لے اور تو حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، تو وہ تیرا بھائی یعنی کل قیامت کے دن تیرے تلووں کا دھوبن نہیں بن سکتا۔ حضرات محترم وقت گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا، حضرات اب اس انسان کا نزا کا وقت آتا ہے، مرنے کا ٹائم قریب آ جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اس نے اپنے اس بیٹے کو بلایا جس کو دنیاوی ڈگریاں حاصل کرائی ہے، اور بلانے کے بعد کہا، اے لختے جگر، اے نور نظر، پریشانی کا عالم ہے، اب تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اب بے چینی ہو رہی ہے، اے بیٹا کوئی ایسا انجیکشن لگوا دے، کوئی ایسی دوائی کھلوا دے تاکہ مجھے آرام مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے۔ بیٹے نے عرض کیا، اے بابا جان بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، سارے ڈاکٹروں کے پاس لے آیا گیا، سارے ڈاکٹروں کے پاس لے جانے کے بعد آپ کو دوائی لگوائی گئی۔ اے بابا جان اب میرے پاس کوئی ایسی دوائی نہیں جو آپ کو لگوا دوں یا آپ کو کھلوا دوں، آپ کو آرام مل جائے، آپ کو سکون مل جائے، آپ کو راحت مل جائے۔ اتنا سننے کے بعد حضرات اپنے اس بیٹے کو بلایا جس بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، جس بیٹے کو قاری قرآن بنایا ہے، جس بیٹے کو عالم دین بنایا ہے، اور بلانے کے بعد کہا، اے لختے جگر، اے نور نظر، اے لختے جگر، اب پریشانی کا عالم ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، بے چینی ہو رہی ہے، اے لختے جگر میرے قریب آ، اور قریب آنے کے بعد قرآن کی کوئی ایسی آیتیں سنا دے تاکہ مجھے آرام مل جائے، قرآن کا کوئی ایسا رکوع سنا دے تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ حضرات حافظ قرآن بیٹے نے اپنے باپ کے قریب بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی سورہ یاسین پوری نہ ہوئی باپ کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر حضرت علامہ مولانا ریاض رضوان صاحب قبلہ بھی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ان کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے، اور ان سے قبل آپ کو مولانا ریاض نعیمی صاحب کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں، میرے بولنے میں کم علم کی وجہ سے جو خامیاں ہو گئی ہوں، رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب مل کر سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔